ذرا سی کوشش کے بعد بالکنی کا دروازہ کھولا، وہ بالکنی میں نکل آئی تھی۔ اندھیرے اور رات کی گہرائی سے اسے خوف محسوس ہوا، مگر پھر بھی ہمت باندھ کر آن نے تیزی سے ریلنگ کے ساتھ ساتھ چل کر اس قومت خانے سے باہر نکلنے کی جگہ تلاش کرنی چاہی۔ دائیں جانب بالکنی سے حویلی کے میدان خانے کی قدرے 5 سے 6 فٹ نیچے چھت تھی۔ اسے ریلنگ پار کر کے اسے چھت پر اترنے کی کوشش کرنی چاہی کہ یہ حویلی کی بیک سائڈ جا کھلا ایریا تھا۔ وہ اپنی آخری سانس تک اس مصیبت سے خود کو نکالنے کی جدوجہد کرنا چاہتی تھی، تبھی دھیمے سے بالکنی کی ریلنگ کے باہر والی سائڈ پر پاؤں رکھا۔ اتنی اونچائی دیکھ کے خوف سے وہ سفید پڑ گئی تھی، مگر یہ خوف اس درندے کے خوف کے سامنے کچھ نہیں تھا جس نے محض آدھے دن میں ہی اس کے دل کا تمام لہو جیسے نچوڑ لیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، لہنگے میں اٹکی، اور اس سے پہلے اس قدرے اونچائی سے گر کر اس کا قیمہ بن جاتا، ایک آہنی سلاخ جیسا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹا تھا۔ ابیر حویلی میں داخل ہوا تو گاڑی طویل ترین ڈرائیو وے پر ہی کھڑی کر کے فوراً گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے ذہن میں بس اس وقت یہ تھا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا کہ کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ ابیل نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، بالکنی کے کھلے دروازے سے جو منظر دیکھا دیا اس سے اس کا دماغ پوری طرح کھول چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیوقوف لڑکی اتنی اونچائی سے گر کر اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا کر سردار کے سر ہو کے مرتی، ابیل نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے قابو کیا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی اور رات کے اندھیرے میں دور تک گونجی۔ ابیل نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی، مگر اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی تو مسلسل چلائے لگی۔ کیا بات ہے ڈارلنگ؟ سردار ابیر جہانگیر کا اتنا خوف کہ مجھ جیسے شوہر سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا منظور ہے تمہیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، مارو، تو میری بھی جان چھوٹے گی۔ وہ اس کے کان میں دھاڑا اور اس نیچے کی جانب دھکیلنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ موت اور اس جن کے خوف سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، مسلسل آنسو بہاتی اس کا بازو زور سے دبوچ کر اور آنکھیں زور سے میچ کر رکھی۔ ابیل نے اس کی بالکنی کے اندر کھینچا، اس کا نازک وجود یوں کپکپانے لگا جیسے زلزلوں کی زد میں ہو۔ وہ ابیل کے مضبوط بازو کے سہارے پر تھی، وہ اسے چھوڑ دیتا تو وہ بھپری مٹی کی طرح اس کی باہوں سے پھسل کر زمین بوس ہو جاتی۔ ابیل نے اس کے لرزتے وجود کو بازو میں بھرا، روم کے اندر لا کر پاؤں سے بالکنی کا دروازہ لاک کر دیا، لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ ہنوز خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابیل کی نگاہیں اس کے کانپتے نازک وجود میں الجھ گئیں۔ عجیب سی الجھن تھی، وہ کہیں سے بھی تو نہیں لگتی تھی کہ کسی درندے سے اس کا دور دور تک کا تعلق ہے۔ وہ جتنے غم و غصے میں ہاسپٹل سے آیا تھا، اب اتنا ہی پرسکون تھا، اور فرصت میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ ماتھے کے بلوں کا جال بھی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ بالکنی میں داخل ہوتے ہی جیسے تمام احساسات بدل گئے تھے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اچانک اس وجود کے لیے نرم سا احساس جاگا تھا، کیونکہ وہ جتنی خوفزدہ تھی، ابیل کا مزید اسے ٹارچر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں، اس وقت وہ جو نرم گرم جذبات اس کے دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہو رہے تھے، وہ ان سے نگاہیں چرانے کی کوشش میں تھا، مگر بری طرح ناکام ہو رہا تھا کہ اب آن نے شیٹ زور سے مٹھیوں میں دبوچ لی۔ ابیل نے اس کی لرزتی گھنی پلکوں کے رقص کو دیکھا، اس کی اٹک اٹک کر چلتی سانسوں کو زیر و بم کافی ہوش آ رہا تھا۔ گداز دلکش وجود، منموہن اور معصومیت بھرا چہرہ جس پر خوف کے سائے سے بے تحاشا دلکش اور پرکشش بنا گئے۔ ابیل بے اختیار اس پر کسی گہرے بادل کی طرح چھا گیا تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی لرزتی پلکوں کو چھوا، پھر اس کی نگاہیں بھٹکی اور اس کی کپکپاتی گلابی لبوں پر آ ٹھہری۔ ابیل نے چاہا ہاتھ بڑھا کر ان کی نمراہٹ محسوس کرے، دل میں آئے تو فوراً کر بھی گزرا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گداز لب سہلائے، اپنے اوپر پڑتے ان وزن سے آن کا دم گھٹنے لگا۔ خود چہرے کے بے تحاشا قریب آن گرم سانسیں کی تپش سے اس کا چہرہ جیسے جھلسنے لگا، اور اپنے چہرے پر رینگنے اس زہریلے لب سے مزید خوفزدہ ہو کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں، آن کی جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی، یہ اسے موت کا فرشتہ نظر آیا تھا۔ ابیل ان بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا، وہ بند پیے بہکنے لگا۔ ایسی موت مدہوشی جو کبھی جسم و جان پر طاری نہیں ہوئی، ایسی بے خودی جو اس کے جان کا آزاد بن گئی تھی۔ خواہشیں پوری طرح بیدار ہو گئیں۔ آن کو اندازہ ہوتی ہی کہ وہ کس قدر خطرناک صورتحال پھنس چکی ہے، اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ تو پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے! وہ اس کی گرفت میں ماہی بے آب کی طرح
ہڑبڑاتی خود کو آزاد کرنے کی قدم میں کرنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر ابیل کے ماتھے پر بلوں کا جال کھج گیا، مگر وہ پرسکون سا اس کا بے مقصد کا احتجاج دیکھے گیا تب ابیل نے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول سی کوششیں تمہیں میری گرفت سے آزاد کر سکتی ہے؟ چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ وہ اب منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ ابیل کی نگاہیں پھر ایک نرم ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، ابیل نے اس کے ہونٹوں پر اپنے انامی لب رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ آن مچھلی اس کا گریبان دبوچ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے آنکھیں بند کیے اس کی کلائیاں تھام کر تکیے سے لگا دی۔ یہ لمس زہر کے جیسا تھا جو آن کی جان نکالنے دے رہا تھا۔ اس کے لفظ میں شدت تھی۔ وہ اب سب کچھ بھول کر اس نرماہٹ کو محسوس کرتا سکون حاصل کرنے لگا۔ آن کی ہر مزاحمت بیکار ہونے لگی تو وہ بے تحاشا رو دی، مگر وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ابیل نے اس کے گلے سے اس کا دوپٹہ نکال کر بیک گراؤنڈ سے اچھالا تھا۔ آن کی آدھی جان تو اسی وقت نکلنے لگی جب اس کے رینگتے ہاتھ انتہائی بے باکی سے اس کے وجود کی ہر طرح سے محسوس کرنے لگے۔ وہ پل بھر کو پیچھے ہٹاتا آن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عجیب نگاہوں سے دیکھے گیا، مگر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی آئی تو آن نے بہت اچانک اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ ابیل بھی جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ بھاگ کر اس زندان کا دروازہ کھول دینا چاہتی تھی۔ ابیل نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کی ایک جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ میری جان، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آج تم سردار ابیل جہانگیر کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہو تو یہ غلط فہمی ہے، اپنے دل سے نکال دو۔ کہتے ابیل نے اسے واپس بیڈ پر پھینکا تھا۔ تو دیکھو، میں کہہ رہی ہوں نا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو تم۔ آپ بولو، آپ۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ ابیل نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے پھر سے اس پر قابو پایا تھا۔ اس کا جبڑا دبوچ کر اس کے کان میں غرایا۔ آپ بولو جانے من، عزت دو مجھے تو عزت اور نرمی سے پیش آؤں گا، نہیں تو موت کی دعا مانگوں گی صبح۔ اس نے کہتے اس کے کندھوں سے شرٹ نیچے کھسکائی تھی۔ آن تڑپ اٹھی۔ آپ جو بولیں گی میں کروں گی، مگر رحم کرے مجھ پر، چھوڑ دے مجھے۔ آن نے گڑ گڑا کر اسے پتھر سے پھر اپنا سر پھوڑا۔ وہ اس کی پہلی بات پر پل بھر کو مسکرایا تھا، دوسری بات سرے سے نظر انداز کر دی۔ ابیل نے اس کی شہ رکھ پر اپنے لب رکھے تھے اور یہ لب بے باکی سے جا بجا سفر کرنے لگے۔ میں جو کہوں گا وہ کرو گی تو ابھی یہ مزاحمت بند کرو اور مجھے سکون محسوس کرنے دو۔ تو مدہوش بھرے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر بولا۔ آہ! آن کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی، مگر پھر وہ پوری طاقت سے مزاحمت کرنے لگی۔ ابیل کا دماغ کھولنے لگا، تب اس نے ہر طرح سے اس پر قابو پایا تو آن کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم کیوں نہ تھی، اس پر چھائے اس شخص نے اس کا غرور خاک ملا دیا تھا۔ وہ خود سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ذلت اور رسوائی کی تکلیف نے اس روح تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ اب جیسے کوئی بے جان مورت تھی جو اس کا ہر ستم اپنے وجود پر برداشت کیے گئی۔ اسے اپنے وجود سے ایک کھلونا محسوس ہوا جس سے وہ اپنے دل بہلا رہا تھا، مگر دوسری جانب سردار ابیل جو جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا تھا، اب انتہائی نرمی سے اسے خود میں سمانے لگا۔ اس قربت میں جانے کیوں مگر سکون تھا، راحت تھی، ایک سرور تھا جو رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ اس تک کیسے پہنچی تھی، اس کی دسترس میں کیسے آئی، بدلہ انتقام کچھ بھی یاد نہیں تھا، یا وہ خود ہی سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں یہاں لا کر ایک کسک تھی، دل میں ایک گلٹ سا فیل ہو رہا تھا، تبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا۔ وہ جانتا تھا اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ آن کو اپنی دشمن سے بس چھین لے، تبھی وہ سب کچھ بھول گیا۔ انجام کی پرواہ کسے تھی، وہ تو اس رشتے میں کھویا کسی اور ہی جہاں کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت، یہ رشتہ جائز تھا، یہ تعلق حلال اور پاکیزگی بھرا ہوا تھا۔ اتنے برسوں بعد سردار ابیل جہانگیر کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ بہت بری طرح کسی عورت کی جانب مائل ہوا تھا۔ دنیا بھلا کر اسے اپنا لیا تھا، اس کے ساتھ اس رشتے اور وجود کی کشش نے اسے پوری طرح بے بس کیا تھا، تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر حد پار کرتا اسے حاصل کر گیا تھا۔ یہ طلب بہت عجیب تھی جو پوری ہو کر بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے پرسکون سا بیڈ پر نیند دراز تھا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر ابیل نے اپنی باہوں میں موجود اس ٹوٹے بکھرے وجود کی بری طرح سسکیاں بھرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غیر متوقع اور بہت برا تھا۔
وہ ذلت کے احساس سے بری طرح اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ ابیل نے اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو ملال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس وقت بے دردی سے اس کے بہتے آنسو سے ابیل کو خود پر ملال سا ہوا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی ہے۔ جو ہوا ہے شادی کے بعد یہی ہوتا ہے۔ کیا بھول گئی کہ آج کے دن میں تمہاری شادی ہوئی ہے مجھ سے؟ ابیل کا لہجہ سادہ تھا، یا شاید اپنی دانست میں وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا۔ تب اسے چپ کروانے کی آخری حربے کے طور پر استعان کا چہرہ تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا۔ میں سونا چاہتا ہوں، مگر تمہاری سسکیاں مجھے پھر سے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ کیا چاہتی ہو پھر؟ ابیل کے لہجے میں بے لچک تھا۔ آن نے ماہی آپ کی طرح تڑپتے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے بہت تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جیسے کہنا چاہتی کہ اب نہیں روں گی۔ That's like a good girl۔ ابیل نے اس کا گال تھپتھپایا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آن نے اس کی جانب سے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ وہ کافی دیر آنکھیں موندے یوں نہیں لیٹا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اب بھی رو رہی ہے۔ سسکیاں سنائی دینا بند ہو گئی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا وہ اب بھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے، کہ اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ کافی دیر کے بعد ابیل نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی پشت کو دیکھا، تو تھک ہار کر جسے اب آخر کار سو ہی گئی تھی۔ ابیل نے ایک سرد طویل سی سانس اپنے سینے میں کھینچی۔ خود پر حیرت در حیرت تھی۔ وہ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں تھا کہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر کچھ کر گزرتا۔ وہ چٹانوں جیسے ارادوں کا مالک ایک مضبوط ترین مرد تھا، مگر آج کیا ہوا تھا کہ اس نے خود کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بدلہ یا انتقام تو کم از کم بالکل نہیں تھا، کہ اگر ایسا ہوتا تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آج دن میں ہی وہ اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا۔ تو پھر اسے کیا ہوا تھا؟ ابیل نے ایک بھرپور نظر پھر اس نازک سے وجود پر ڈالی۔ بس ثابت ہوا اس وجود کی کشش نے اسے دنیا بھلا دی تھی۔ اس نے ابیل کو بری طرح اپنی طرف مائل کیا تھا۔ اس کی رغبت نے ابیل کو ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا۔ یہ سوچتے ہی رگوں میں سرور اور سکون دوڑنے لگا تھا۔ آنکھیں موندے گہری نیند میں جانے سے پہلے اس کے دل میں دماغ میں بس ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اسے کل یہاں پرسوں واپس بھیج پائے گا؟ گہری نیند میں جانے سے پہلے دل اور دماغ کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی تھی، نہیں۔ صبح ابیل کی آنکھ جلدی کھل گئی، کیونکہ زمینوں پر جانے کی وجہ سے اسے صبح خیزی قیادت تھی۔ وہ اٹھا اور بے اختیار نگاہ اپنے پہلو میں کمفرٹر میں گھٹری سے بنے اس وجود پر اٹھی، جس کی نگاہوں میں اب انتقام یا بدلے کی لپک کے بجائے ایک نرمی تھی۔ وہ جو رات رو رو کر سوئی تھی، ابیل نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آرام میں خلل پیدا ہو، تبھی بغیر آواز کیے اٹھا اور ڈریسنگ سے اپنا ڈریس لے کر واش روم چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آئے تو وہ خنوس منہ سر لپٹے سو رہی تھی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ باہر نکلنے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لے۔ وہ تیار ہوا۔ سردار ابیل جہانگیر، تمہیں ہوا کیا ہے یار؟ واٹس رانگ ود یو؟ اس نے سر جھٹکا۔ مکمل تیار ہوا تھا۔ ڈریسنگ مرر سے بار بار نگاہ بیڈ کی جانب اٹھ رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت ہنوز بغیر ہلے جامد سی لیٹی ہوئی تھی۔ ایسے مردوں کے جیسے بغیر ہلے جلے بھلا کون سوتا ہے؟ وہ جلایا، شو ریکنگ سے اپنے شوز نکال کر پہنے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ 9 سے 10 بجے کے قریب حویلی واپس لوٹا تھا۔ قدم تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے جب لاؤنج سے گزرتے رفیق نے اسے پکارا۔ سردار جی! وہ رکا۔ اس سے ہنکار بھرا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، رفیق اٹک کر بولا تو ابیل نے اجنبی سے اسے مڑ کر اسے دیکھا، جو کل نکاح کے بعد پوری رات جانے کہاں غائب رہا تھا۔ ابیل اب کمرے میں جاتے جاتے کچھ سوچ کر لاؤنج صوفے پر بیٹھ گیا۔ سردار جی، ناشتے میں کیا بناؤں؟ امتیاز نے آ کر پوچھا۔ کمرے میں جاؤ، بی بی جی سے پوچھو وہ کیا کھائیں گی، اس کی پسند سے بناؤ بریکفاسٹ۔ ابیل نے کہا تو امتیاز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر وہ اس کے ماتھے کی تیوری دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک لی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ رفیق کی جانب متوجہ ہوا۔ رفیق اس کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ وہ سرد اسپاٹ چہرہ لیے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے گہری نگاہوں سے رفیق کو آبرو سے کیے گیا۔ تم نے کچھ کہنا تھا رفیق، اب جلدی بولو، ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ میں نے ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ سردار ابیل جہانگیر نے دانت پیس کر کہتے اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ سردار جی، مجھے معاف کر دیں۔ رفیق نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔ ابیل نے اجنبی سے اسے دیکھا اور کڑے تیور لیے آئی برو جھکائی۔ اگر رفیق اس سے اس طرح معافی مانگ رہا تھا تو ظاہر سی بات تھی کہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی۔ سردار جی،
مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط لڑکی اٹھا لایا۔ یہ آن انابیہ بیبی کی مجرم فیضان ندیم کی بہن نہیں ہے، یہ تو کوئی اور لڑکی تھی اور بے قصور۔ واٹ دی ہیل رفیق! ابیل نے سیکنڈز میں لپ کر اس کا گریبان دبوچا تھا۔ غم و غصے اور صدمے سے پاگل ہوتے اس نے رفیق کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ آسمان سر پر ٹوٹا اور پیروں تلے سے زمین سے رکھنا کیا ہوتا ہے سردار ابیل جہانگیر کو ابھی ابھی پتہ چلا۔ بدقسمتی سے یہ سچ ہے سردار جی، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ ابیل نے اسے خود سے دور پھینکا۔ دھماکے کی آواز سے رفیق شیشے کی ٹیبل پر گرا اور ٹیبل الٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دوں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ پھر اپنی پوری طاقت لگا کر چلایا تو رفیق تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ ابیل اپنے بال مٹھیوں میں جگڑتا زمین پر دو زانوں ہوتا بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا انتقام اور اس کا بدلہ اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ اگر اس کی بہن برباد ہوئی تھی تو آج وہ خود ایک گھناؤنے عمل کا مرتکب ہوتے سفاکی اور ظلم و بربریت کی انتہا پر کھڑا تھا، جس کے بدلے نے ایک معصوم کی ہستی بسی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں زمین پر بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ دماغ سے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی کہ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ اس سے اندھوں کی طرح بدسلوکی کیے گیا۔ ایک مرتبہ تصدیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اس کی معصوم جان سے اس کی کوئی دشمنی نکلتی بھی ہے کہ نہیں۔ حتیٰ کہ ابیل نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا۔ وہ تو اس انسان کو مرد ہی نہیں سمجھتا تھا جو کسی کمزور نازک وجود پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وہ اب خود اس فعل کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کا نام بھی لیے بتایا تھا، مگر ابیل نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سچائی بتانے کی کوشش کی مگر جائز نے اپنے غصے میں پاگل ہو کر اس کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرے۔ اس لیے تو غصہ حرام ہے جو سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ اس نے بھی کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اٹھا اور جا کر اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھتے پچھتاووں کی ناک وجود کو ٹستے رگ رگ کر نیلا کر رہے تھے۔ اس کے غصے نے اس سے بہت بڑا ظلم کروا دیا تھا۔ اوف! کیا کر دیا سردار ابیل جہانگیر! اس نے اپنا سر تھام گیا تھا۔ پورا ایک دن ایک معصوم بے قصور وجود کو ناحق تختہ مشق بنائے رکھا تھا۔ اسے خود سے نکاح پر مجبور کیا اور سب سے بڑی بات گزشتہ رات کو اس کی مرضی کے خلاف وہ سب کرنا۔ ابیل اپنی جگہ سے اٹھا اور غم و غصے سے بے حال اسٹڈی ٹیبل کی چیزیں تہس نہس کر کے زمین پر پھینک دی۔ اپنے بال مٹھیوں میں جگڑے۔ سینوں میں وحشتوں کے ابال اٹھنے لگے۔ خود سے بھی گھن محسوس ہونے لگی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، مانا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، مگر وہ تو ایک بے گناہ کو روند کر گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ رفیق! وہ دھاڑا۔ رفیق! کدھر مر گئے ہو اب؟ وہ پھر حلق کے بل چلایا تب رفیق ہانپتا کانپتا وہ اسٹڈی میں داخل ہوا۔ مالک کے غصے کا دہشت و خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا مالک ہرگز ایسا نہیں ہے جو یوں کسی کی زندگی برباد کر دے، یوں کسی معصوم کو رون ڈالے۔ وہ تو اپنی زمینوں پر حویلی میں بھی بے زبان جانوروں تک سے حسن سلوک عائب کرنے کا قائل تھا۔ یہاں تو ایک جیتی جاگتی زندگی کی معصومیت، خوشیاں، نیک نامی نکل ہی گئی تھی۔ جی سردار جی، رفیق نے کانپتے ہوئے سے اپنی جانب متوجہ کیا جو ٹوٹی بکھری حالت میں ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے لال انگار آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے متوجہ کرنے پر ابیل نے لپک کر پھر اس کا گریبان دبوچا۔ کیوں کیا ایسے؟ رفیق، تمہاری وجہ سے جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ اس گلٹ کے ساتھ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ اپنے کیا کا کیسے ازالہ کر پاؤں گا؟ بتاؤ مجھے! وہ چلایا۔ معاف کر دے سردار جی۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، مگر ابیل کا دل کیا اسے مار کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دے، مگر اب غصے میں غلطی پر غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ تبھی سے ایک جانب جھٹک کر وہ پھر سے راکنگ چیئر پر آ بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگا۔ یہ سب کیسے پتا چلا؟ مجھے تفصیل بتاؤ۔ سردار جی، میں نے اس کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے اس کے گھر کے آس پاس اپنے بندے چھوڑ دیے تھے۔ پھر پتہ چلا پارلر سے دلہن بھی گھر پہنچی ہے اور خیر و عافیت سے شادی بھی ہو گئی ہے۔ مجھے عجیب لگا تو خود پتہ کرنے گیا تھا، تب پتہ چلا کہ پارلر میں 2 آن کی بکنگ تھی، ایک فیضان کی بہن کی، دوسری بی بی جی کی۔ ہم غلطی سے بی بی کو لے آئے۔ فیضان کے گھر جا کر پتہ کیا تو تصدیق ہو گئی کہ اس کی بہن کی رخصتی ہو گئی ہے۔ رفیق نے اٹک اٹک کر بتاتے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ابیل نے اپنا سر تھام لیا۔ سردار کی گھر والوں کو اتا پتہ کیا پھر؟ ابیل کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ جی سردار جی،
بی بی جی کے بھائی کی شادی تھی، کافی نیک اور شریف گھرانہ ہے۔ بی بی جی کے بھائی کا نام عماد ہے، باپ کا نام یوسف ہے، جو نکاح نامے پہ ولدیت کے خانے پہ لکھوایا گیا۔ رفیق کی آنکھیں زمین میں گر گئی تھی۔ شٹ، اس کے آئی ڈی کارڈ پر والد کا نام یوسف تھا، لیکن مجھے لگا کہ وہ اپنے بھائی کا نام جان بوجھ کر غلط بتا رہی ہے۔ ابیل نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اے کاش وہ اس کے کہنے پر ایک مرتبہ ہی صحیح تصدیق تو کروا لیتا، کاش۔ مگر غصے کا غبار چھٹ جانے کے بعد جب مناظر واضح نظر آئے تو انسان جو کچھ بھی بگاڑ چکا ہوتا ہے وہ اپنی کیے کا مناوا نہیں کر پاتا۔ یہی سردار ابیل جہانگیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی کچھ اور کہتا سنتا جب امتیاز ہانپتی کانپتی اسٹڈی میں ہوائیاں اڑا چہرے لیے داخل ہوئی تھی۔ سردار جی، کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ ابیل کسی انہونی کے ہونے کے خیال سے بے چین ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ سردار جی، بجلی کو کچھ ہو گیا ہے، میں نے بہت آوازیں دی مگر وہ اٹھ نہیں رہی ہیں، وہ ہوش میں نہیں آ رہی ہیں۔ واٹ؟ وہ دھاڑا تھا۔ ابیل کا چہرہ پل میں سفید پڑ گیا تھا۔ وہ امتیاز کے پہلو سے گزرتا بہت تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ رفیق اور امتیاز بھی گھبرا کر اس کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ وہ ساری رات اذیت سے تڑپی تھی۔ صبح تقریباً 8 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی رات کے دلخراش مناظر پھر نگاہوں کے سامنے لہرائے تو ایک مرتبہ پھر وہ اپنی ناقدری پر، اپنی ذات کے اس طرح روند جانے پر بلک بلک کر رو دی تھی۔ پورا جسم بخار سے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ وہ یہ اذیت الفاظ میں بیان کر نہیں سکتی تھی جو اس پر بیتی گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہلا تک نہ کیا۔ وہ یوں نہیں روتے روتے بخار کی شدت سے پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ وہ آندھی طوفان بنا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ بیڈ تک پہنچا تھا۔ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹا کر وہ ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکا کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ انگ انگ سے بے قراری اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ آنٹ؟ بے قراری سے اس کا چہرہ تھپتھپایا، ماتھے کوئلے کی طرح دہک رہا تھا۔ معصوم چہرہ لال بھبوکا تھا۔ کمفرٹر سے انگاروں سی تپش باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ آنٹ پلیز ویک اپ، آنکھیں کھولو۔ ابیل نے اس کی میدے جیسی نرم و ملائم ہاتھ کی ہتھیلیاں پہ رب رکھی۔ امتیاز نے پیروں کے تلوے رب کیے۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، ابیل نے گھبرا کر کہا۔ امتیاز تم جاؤ، انیابیہ بی بی کے کمرے سے اس کی کوئی بھی ڈریس لے کر آؤ، اور تم جاؤ ڈاکٹروں کو لے کر آؤ، ابیل نے کہا اور خود اس کے ہاتھ رب کیے گیا۔ وہ لوگ کمرے سے نکلے تو ابیل نے اس پر سے کمفرٹر ہٹایا۔ کچھ ہی دیر میں امتیاز انابیہ کا ڈریس لے آئی۔ باہر جاؤ، کمرہ لاک کر دو، ابیل نے اسے کہا تو فوراً واپس چلی گئی اور کمرے کا ڈور لاک کر دیا۔ ابیل نے آگے بڑھ کر اسے بازو میں بھرا جسے وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ ابیل اسے باہوں میں اٹھائے واش روم گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے شاور آن کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کا ٹیمپریچر ایسے گر سکتا ہے۔ وہ بہت شدید بخار کی لپیٹ میں تھی۔ پانی آنکھ پر گرتے ہی وہ ہڑبڑائی تھی اور غنودگی میں چیخنے چلانے لگی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، قریب مت آؤ، وہ چلائی گئی اور بند آنکھوں سے ہی بری طرح ہاتھ پیر چلانے لگی۔ مگر ابیل نے اسے قابو کیے رکھا۔ وہ کافی دیر تک ہنگامہ مچاتی رہی۔ ابیل کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے بے بسی کے احساس سے اپنے لب بری طرح دانتوں تلے کچلے۔ وہ کچھ ہی دیر میں بخار میں چیخ چلا کر پھر سے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ ابیل نے وہ دلکش مگر سوگوار مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے تم سے تمہاری ذات کا غرور چھین لیا، جس کے لیے میں مرتے دم تک خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آئی ایم سوری، پلیز ویک اپ، ابیل نے اس کے کان میں سرگوشی نما گزارش کی۔ ابیل نے اسے نرمی سے بیڈ پر لیٹایا اور اس پر پھر سے کمفرٹر دے دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سردار جی، ڈاکٹر صاحبہ آ گئی۔ رفیق نے ابیل کو اطلاع دی۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی تو رفیق نیچے لاؤنج سے ڈاکٹر کو لے کر اس کے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم مسٹر ابیل جہانگیر، کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر، میری وائف کا چیک اپ کر لیں، وہ ہوش میں نہیں آ رہی ہے۔ اس نے فکر مندی سے کہا۔ آپ باہر جائیں، میں چیک کرتی ہوں۔ اوکے، کہتے ابیل کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ جب ڈاکٹر باہر آئی تو ابیل ان کی جانب بڑھا۔ بہت تیز بخار اور لو بی پی کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، باقی میڈیسن کلینک سے بھیج دوں گی۔ ویکنیس بھی بہت ہے، آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کچھ دیر میں ہوش آئے گا تو ان کو کچھ کھلا پلا کر میڈیسن دے دیجیے گا۔ ہو سکے تو کوشش کریں کہ ان کے لیے مٹن کی یخنی بنوا لیں۔ ڈاکٹر نے کہا تو ابیل نے سکھ کا سانس لیتے عزمات میں سر ہلا دیا۔ ابیل کے اشارہ کرنے پر رفیق ڈاکٹر صاحبہ کو چھوڑنے اور میڈیسن لینے گیا۔ ابیل پھر سے کمرے میں آیا اور اس کا بخار سے سرخ ہوا چہرہ دیکھے گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، ٹیمپریچر قدرے نارمل ہو رہا تھا۔
ابیر بیڈ پر ٹک کر اس کے سرہانے ہی بیٹھ گیا۔ وہ بغور اس کی جانب دیکھے گیا۔ وہ اب پھر نیند میں چلی گئی تھی تو ابیر نے اسے آرام کرنے کے خیال سے لیٹے رہنے دیا اور خود انابیہ کے پاس ہاسپٹل چلا گیا۔ ایک ہولناک رات گزر گئی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے عصر ڈھل گئی تھی۔ عماد اور یوسف صاحب تھکے ہارے جھکی کندھے لیے اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ تب سلمی بیگم لپک کر یوسف صاحب کے پاس پہنچی تھی، جنہوں نے رو رو کر کل سے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ ایک مرتبہ تو بی پی شوٹ کر ہی گیا تھا۔ وہ اب بھی روتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔ یوسف، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ کل آپ نے کہا تھا کہ صبح میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، کہاں ہے وہ؟ سلمی بیگم کے کہنے پر دیر تھی جب یوسف صاحب بھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بابا یہ کیا؟ پلیز خدا کے لیے، آپ ہی تو ہمارا حوصلہ ہے، آپ ہی تو ہمارا سہارا ہے۔ آپ یوں ٹوٹ کر بکھریں گے تو مجھے اور امی کو کون سنبھالے گا؟ عماد نے بے بسی سے اپنے بابا کو سہارا دے کر صحن کی مسرحی پر بٹھایا۔ اسما بھاگ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی، جو کہ عماد نے اسما سے تھام کر یوسف صاحب کے لبوں سے لگایا۔ سلمی بیگم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی وہ اپنے بابا کو پانی پلا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عماد نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر 7 والوں کا 4 سالہ بچہ ہاتھوں میں ایک پیمفلٹ لیے کھڑا تھا۔ بیٹا کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ عماد نے نرمی سے پوچھا۔ انکل، ادھر ایک انکل آئے تھے، انہوں نے کہا میں یہ تھیلی آپ کو دے دوں۔ بچے نے کہا تو عماد نے حیرت سے اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ لیا اور اسے تھام لیا۔ بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ پیکٹ لے کر اندر داخل ہوا۔ عماد کون تھا؟ کیا بول رہا تھا؟ آخر اسما نے ہی پوچھا۔ عماد نے تیزی سے پیکٹ کھول کر دیکھا۔ بابا! عماد کے منہ سے ایک چیخ سی برآمد ہوئی، جیسے حفقت عقلیہ پر اس وقت ٹوٹ پڑا ہو۔ کیا بات ہے عماد؟ یوسف صاحب جو اب تک سنبھل گئے تھے اس سے پوچھا۔ ابو یہ دیکھیں۔ عماد نے ایک کاغذ ان کے سامنے لہرایا۔ یوسف صاحب جلدی سے اسے تھام کر اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگے۔ السلام علیکم۔ آج میرے پاس ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں اسے زبردستی اپنے پاس لایا، مگر ہمارا نکاح ہوا ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ آج ہفتہ ہے، وعدہ رہا اگلے ہفتے سے لے کر آپ کے لوگوں کے پاس آؤں گا۔ میں نے ایسا کیوں کیا یہ سبب بھی بتانے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ بالکل ٹھیک اور محفوظ ہے، اللہ نگہبان۔ چیٹ پر اتنی سی تحریر درج تھی، ساتھ نکاح نامے کی کچھ تصاویر جس پر آن کے سائن تھے، اور اسی پیمفلٹ میں سے آن کی گلے کی چین اور پینڈنٹ ثبوت کے طور پر بھیجا گیا تھا، جس سے پتہ چلا واقعی آن اسی کے پاس ہے جس نے یہ لفافہ بھیجا۔ یوسف صاحب یہ کیا؟ سلمی ششدر تھی۔ عماد اور یوسف صاحب اب بالکل خاموش تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ سب سمجھ سے بلاتر تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اب انہیں ذرا سا سکون ملا تھا۔ ان کی اطلاع پاتے ہی کہ وہ صحیح سلامت اور کم از کم محفوظ ہے، تسلی ہو گئی تھی، جیسے صبر آیا تھا۔ مگر پیمفلٹ بھیجنے والے نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اس ساری کارروائی کے دوران اس کی خود کا کوئی سراغ کسی کو ہاتھ نہ آئے۔ آن نے دکتے سر کے ساتھ دھیمے سے آنکھیں کھولی۔ تقریباً ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ کافی دیر تو یوں نہیں لیٹی ہوئی غائب دماغی کے عالم میں خوبصورت سیلنگ زدہ چھت کو دیکھی گئی، مگر پھر یادداشت واپس لوٹتے ہی اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ ابیل جو اس کے قریب بیٹھا تھا بغور اس کے تاثرات دیکھے گیا۔ آن کی نگاہیں پھر اس کے اوپر اٹھی تو آن کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح کمفرٹر اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ پھر سے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف کی یہ اس قدر شدید تاثرات پر ابیل کا دل کیا ڈوب مرے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، ابیل نے سنجیدگی سے کہا تو امتیاز سوپ کا باؤ لے کر اندر داخل ہوئی۔ سردار جی یہ سوپ۔ یہاں مجھے پکڑا دو اور تم جاؤ۔ جی، کہتے امتیاز نے سوپ کی چھوٹی ٹرے ابیل کے ہاتھوں میں تھمائی اور خود کمرے سے باہر نکل گئی، اور اب وہ پھر سے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اٹھو، تمہیں یہ سوپ پی کر میڈیسن لینی ہے۔ ابیل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے کہا۔ آن اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی۔ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آن سٹ اپ۔ ابیل نے سنجیدہ لہجے میں نرمی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی لو دیتی چمک کے ساتھ عجیب سی وحشت ہلوکار لے رہی تھی۔ آن نے غم و غصے سے اس کی جانب سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس سے نگاہیں ملانا مشکل تھا۔ آن کے پندرہ کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ رات اس کے حساسات جذبات کی روح کو بری طرح رونچ چکا تھا۔ سب کچھ چھین کر اتنی سفاکی اور بربریت کے بعد اب اس نرمی اور لہجے کی حلاوت کا آن نے اچار نہیں ڈالنا تھا۔ تبھی پھر سے آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ابیل نے اپنے سینے میں ایک سرد سی سانس کھینچی، باؤل کی ٹرے سائڈ ڈرار پر رکھی اور پھر اس کی جانب مڑا۔
اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے ایک ہی بار میں مگر نرمی سے اٹھا کر بٹھایا۔ اس کے چھونے سے آج کی پھر سے گلے میں سانس اٹکنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے بت گئی مگر اس کے مچلنے کے باوجود ابیل نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیے رکھا۔ ابیل اس کی بالکل قریب ہو کر بیٹھا۔ وہ بے چین ہوئی۔ ابیل کی نگاہیں اس کے سبھی چہرے سے ہٹتی نہیں تھی اور وہ اتنا ہی تلملاتی اپنی ناست میں بھرپور مزاحمت کر رہی تھی مگر ابیل پر خاطر خواہ اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ تبھی اسے بٹھا کر ابیل نے سوپ کا باؤل اٹھایا اور اس میں سے ایک چمچ بھر کر اس کے کپکپاتے لبوں کے قریب لے گیا۔ ابیل کی نگاہیں مسلسل بھٹک رہی تھی۔ اب وہ ان مخملی نرم مقداس لبوں کو دیکھے گیا جنہوں نے کل اسے تشنہ لبی جیسی احساس سے روشناس کروا کر میٹھے دریا کا راستہ دکھایا تھا۔ ابیل کی تمبی نگاہوں سے خائف اسے ذرا سا منہ کھول کر سوپ پینا پڑا۔ ابیل نے اسے سوپ کا آدھا باؤل پلا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کیوٹ کیوٹ سے مگر گندے گندے منہ بنانے لگی۔ بس مجھے وامٹ آ جائے گی۔ وہ بے چین ہوئی۔ ابیل نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ وہ بدک کر سدکتی ہوئی اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر جا بیٹھی۔ جانے کیوں مگر اب اس کے اور اپنے بیچ قائم یہ فاصلے ابیل کی طبیعت پر انتہائی ناگوار گزر رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا وہ اب اس کی سانسوں جتنا اس کے قریب رہے۔ وہ بہت کم وقت میں اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی جیسے۔ ادھر اس نے اب جب خود پر غور و غضوف کیا تو آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھٹنے والی ہو گئی۔ وہ صدمے سے اپنے وجود پر موجود وہ کپڑے دیکھے گئی جو اس کے تو ہرگز نہیں تھے۔ ابیل نے اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ حیرت و صدمے کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ امتیاز! ابیل نے بلند آواز میں اسے آواز دی تو وہ بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ جی سردار جی۔ رفیق میڈیسن لایا؟ جی سردار جی یہ لیں۔ امتیاز نے اس کی جانب تھیلی بڑھائی۔ یہ باؤل لے جا اور رفیق سے کہو مس سمر کی بوتیک میں خود جائے اور اسے بولے کہ سردار جی کی بیوی کے لیے ان کی ضرورت کی ہر چیز وہ خود 2 گھنٹے تک حویلی لے کر آئے۔ ابیل نے کہا۔ آن اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ اس شخص کے آخر کتنے روپ تھے؟ کون سا والا سچا تھا؟ رات والا ظالم بے رحم سفاک یا اب یہ دن والا انتہائی نرمی لیے ہوئے سافٹ نیچر کیئرنگ؟ اب یہ کیا تھا؟ اسے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اب گھٹنوں کے گرد اپنے بازو فولڈ کیے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی یہی سوچ جا رہی تھی جب امتیاز اس کا آرڈر سن کر اسے میڈیسن پکڑا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اب وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوا جو انتہائی غیر متوقع طور پر اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کا یہ برسوں کا بے رونق کمرہ اپنے نازک وجود کے دلفریب منظر سے سجا گئی تھی۔ یہ اضافہ ابیل کے لیے انتہائی خوبصورت تھا، دلکش اور دل فریب تھا۔ ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کے یہاں دیکھ کر رگ و جاں میں دوڑ رہا تھا۔ زاویہ نگاہ پوری طرح بدل چکا تھا۔ اب وہ بس کسی انتقامی کارروائی کا حصہ ہرگز نہیں تھی۔ ابیل کے لیے اس کی ملکیت تھی، اس کی عزت، اس کا سب کچھ اور شاید محبت تھی۔ ابیل نے میڈیسن اپنی ہتھیلی پر نکالی اور پانی کا گلاس اس کی سمت بڑھایا۔ آن میڈیسن لے لو۔ ویسا ہی نرم جذبات کی تپش سے لو دیتا لہجہ آن کو پھر سے اذیت سے دوچار کر گیا۔ کبھی آن نے اذیت سے دوچار ہو کر زور سے آنکھیں بھیج لیں۔ اے کاش وہ آنکھیں کھولے تو یہ منظر کچھ اور ہو، وہ شخص اور یہ حویلی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، تمام اذیت بھرے لمحات واپس چلی جائیں۔ وہ یوں نہیں اپنے باغ کی گھر کی چہچہاتی چڑیا جو یہاں سے وہاں اپنی مرضی سے اڑتی پھرتی آئی۔ آن ایک بھاری گھمگیرتا سے بھرپور بوجھل سی آواز کی پکارنے سے پھر سے خیالات سے حقیقت کی دنیا میں واپس لاپٹ خاں۔ میڈیسن لے لو۔ وہ اس کے بہت قریب بولا۔ آن نے اس درندے سے اپنی گلو خلاصی کے لیے جلدی سے میڈیسن پھانک کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ میڈیسن لے کر پھر سے رخ موڑ گئی۔ آن لیٹ جاؤ آرام۔ ابیل کی بات بیچ میں ہی ادھر رہ گئی تھی جب وہ اس سے تنگ آ کر پھٹ پڑی مگر لہجہ اور انداز اب بھی خوف کھایا ہوا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اپنے خود ساختہ بدلے کی بھیڑ چڑھا کر چکے ہیں اب آپ مجھے تو اپنی چھوٹی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ میں جیوں یا مروں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ اتنی جرأت کا مظاہرہ کر کے وہ اپنی انگلیاں آپس میں پچٹخا رہی تھی۔ ابیل نے ایک نظر سے دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تقریباً عصر کے کافی دیر بعد آن کی آنکھ دوبارہ کھلی تھی۔ منہ کا ذائقہ بے تحاشا کڑوا تھا۔ وہ کسلمندی سے لیٹی رہی مگر کب تک؟ بخار اتر چکا تھا مگر کمر اکڑ کر تختہ بن گئی تھی۔ اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ حیرت انگیز طور پر واش روم کے باہر ڈریسنگ کے پاس پڑے صوفے پر وہ شاید اسی کا لباس تھا
جو ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی فراک تھی جس پر ہلکا ہلکا ایپلک ورک تھا، نیچے ریڈ ٹراؤزر اور ایپلک ورک کا انتہائی خوبصورت آنچل۔ اب جب اس زندان میں قید تھی تو جینے کی کوئی تو سبیل کرنی ہی تھی۔ تبھی وہ سر جھٹکتی ڈریس لے کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور کے نیچے کھڑی ہو کر وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ کاش اس شخص کا ان چاہا احساس اس کے وجود سے مٹ سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی، یوں نہیں سرخ آنکھیں لیے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اور خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے بابا کی وہ شوق چنچل پرنسس نہیں لگ رہی تھی۔ یہ آئینے میں دکھنے والی سوگوار سی عام تو کوئی اور ہی تھی۔ جب وہ یہاں لائی گئی تھی، اس کے وجود پر جو نفیس سی جیولری تھی اب وہ موجود نہیں تھی، خاص کر وہ گولڈ پینڈنٹ جو امان نے بڑی محنت سے اپنی سیونگ سے بنوا کر دیا تھا، وہ بھی اس کے گلے میں نہیں تھا۔ شاید وہ جیولری اس کی بے ہوشی میں سے اسے الگ کر گئی تھی۔ میرا پینڈنٹ! وہ اپنے ہر نقصان، اپنے ہر ضیاع پر پھر جی بھر کر رونے لگی۔ پھر آخر تھک ہار کر وہ اپنے گھنے سیاہ بالوں کو اب برش کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ ہی دیر میں خلکان ہو گئی۔ یہ فریضہ بھی سلمی بیگم بڑی خوش سلوبی سے سر انجام دیا کرتی تھی۔ پلکوں کونے پر پھر سے نم ہونے لگی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، مگر دروازے پر ایستاذہ امتیاز کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ اندر اس تک آئی تھی۔ ماشاء اللہ بی بی جی، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ امتیاز کے لہجے میں سادگی تھی، تبھی وہ خاموشی رہی۔ امتیاز نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ کی کیبنٹ سے 2 ڈبے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ سرداری جی، یہ آپ کا ان کپڑوں کے ساتھ کا زیور ہے، آپ پہن لیں۔ کھانا تیار ہے آپ کے لیے، وہ کھا لیں، اور اگر پھر دال مل چاہ رہا ہے چلے میں آپ کو حویلی گھما دیتی ہوں۔ اس کا پچھلا لان بہت خوبصورت ہے، جہاں انابیہ بی بی کی پسند سے بہت سارے پرندے رکھے ہوئے ہیں۔ امتیاز بولنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کی مرضی جانے بغیر ڈبے کھول کر اس میں سے جیولری پہنانے لگی۔ یقیناً یہ سب کرنے کا سختی سے حکم ہوگا۔ آنٹ کے لبوں پر پل بھر کو ایک تلخیاں سی ہنسی جگمگائی۔ سرخ جوڑے کے اوپر وہ شاید وائٹ گولڈن کی نفیس سے جگمگاتی جیولری تھی جو اس کے سوگوار حسن کو آنکھیں خیزاں کر دینے والی دلکشی عطا کر گئی تھی۔ امتیاز نے اس کی ایک کلائی میں سرخ کانچ کی چوڑیاں بھی پہنائی تھی۔ یہ سب کر کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے کمرے سے باہر لے کر نکل پڑی۔ شام کے تقریباً 7 بجے اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ زمینوں سے وہ ہاسپٹل گیا تھا اور واپسی حویلی لوٹا تھا۔ رفیق نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ چل کر تھکے سے انداز میں ڈرائیور وے کے قریب خوبصورت لان میں رکھی چیئر پر ڈھیسا گیا۔ رفیق کام ہوا؟ جی سردار جی، وہ لفافہ سردار جی نے گھر پہ پہنچا دیا ہے، ان کے بھائی نے ریسیو کیا تھا۔ وہ پڑھ کر انہیں تسلی ہوئی ہے اور انہوں نے بی بی جی کی تلاش بھی بند کر دی ہے۔ گڈ۔ سردار جی مجھے معاف کر دیں، اس سب میں سارا میرا قصور ہے، میرا ہے۔ اگر میں ہی سردارنی جی کو فیضان کی بہن سمجھ کر یہاں نہ لاتا تو یہ سب نہ ہوتا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ بہت برا ہوا ان کے گھر والوں کے ساتھ، مجھے معاف کر دیں۔ رفیق جو اس دن سے کانٹوں پر لوٹ رہا تھا، اب پھر ابیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کیا جانے دو رفیق، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ تمہاری سرداری مجھ تک ایسے پہنچے، وہ میری نصیب میں شاید ایسی ہی لکھی تھی۔ وہ ایک جانب نگاہ مرکوز کیے بولا تو رفیق چونک گیا۔ وہ تو صبح سے ہی سردار کے رنگ ڈھنگ پوری طرح بدلے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور سردار جی وہ فیضان، بھاڑ میں جائے وہ، پیرا ہٹا دو اس پر سے، مجھے اب کسی سے کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لینا۔ ایک مرتبہ بدلانے کی کوشش کر چکا ہوں، کیا ہوا، خود اپنی نگاہوں میں گر گیا ہوں۔ میں نے اپنا معاملہ پوری طرح اپنے اللہ کے سپرد کیا۔ کائنات کی کسی بھی چیز سے بہتر انصاف کرنے والا وہ ہے، وہ بہتر انصاف کرے گا میرے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف فرمائے جو مجھ سے انجانے میں ہوئے، ان کی تلافی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ سردار ابیل جہانگیر نے کہا تو رفیق کی نگاہوں میں اس کا مقام مزید بلند ہو گیا۔ ادھر ابیل کی نگاہیں سامنے والے لان سے پچھلے لان کی طرف اٹھی اور ایک سرخ آنچل میں الجھ گئی۔ وہ ایک ٹرانس کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم خود بخود حویلی کی دائیں جانب سے پچھلے لان کی جانب اٹھنے لگے۔ رفیق خاموشی سے گیٹ کی جانب چلا گیا۔ وہ پچھلے لان میں نکل آیا، وہ جو کیاری کی رو کے درمیان بنے بڑے سے پنجرے میں موجود پرندوں کی جانب متوجہ تھی، ایک انچاہی آہٹ پر اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی تھی۔ امتیاز نے اسے اصرار کر کے کھانا کھلایا اور پوری اندرونی حویلی میں گھمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر کافی دیر بور ہونے کے بعد پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ امتیاز کچن میں ہی کام کر رہی تھی۔
सरदारनी जी, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। वो अपना हर काम छोड़ छाड़ कर मिठास भरा लहजा लिए उसकी जानब मुतवज्जा हुई। मैं बोर हो रही थी, तुमने कहा था कि पिछले लॉन में चलेंगे, तो चलो चलते हैं। आन ने कहा तो इसके किचन में मौजूद एक और पेट की ज़रूरी हिदायत दी और ख़ुद आन के साथ बाहर निकल आई। वो काफ़ी देर से लेकर बाहर घूमती रही। आन ने एक मरतबा भी वापस अंदर जाने को नहीं बोला तो इम्तियाज़ भी इसके साथ वहीं मौजूद थी। वो अब परिंदों के पिंजरों की जानब मुतवज्जह थी जब इम्तियाज़ ने सरदार अबील जहांगीर को इस तरफ आते देखा। मुझे उसके चेहरे पर कब से नॉर्मल से तासरात है, अब इसकी आहट पाकर चेहरे पर फिर से हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वो करीब आया, आन अपनी जगह पर दम साध गई। सलाम सरदार जी। इम्तियाज़ ने सलाम किया। अबील ने सर हिलाकर जवाब दिया। इम्तियाज़, सरदारी का सामान आया अंदर, जाकर समेट दो और देखो किसी चीज़ की कमी पेश तो नहीं, अगर है तो वो सामान भी फौरन मंगवा लो। अबील की संजीदगी से हुक्म पर इम्तियाज़ फौरन वहाँ से खिसक गई। अबील इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो होश शुबा हुस्न लिए एक अनोखी और अछूते रूप में इसके सामने आकर इसके होश पूरी तरह उड़ा चुकी थी। सुर्ख लिबास में इसका गोरा बदन चांदनी की तरह दमक रहा था। सुर्ख चूड़ियां कलाई की हसीन तर बना गई। वो महबत सा एक ट्रांस के आलम में से देखे गया। आन को अपनी पुश्त इसकी निगाहों की तपिश से झुलसती महसूस हुई तो इसका दिल किया खुद को ही जिंदा जला दे। वो धीमे कदम उठाकर इसकी दाएं तरफ आया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? टेम्परेचर तो ठीक लग रहा है। अबील ने कहते बहुत बेख्तियार होकर हाथ की दरमियानी 2 उंगलियों से इसका माथा छुआ तो आन बिदक कर 2 फीट पीछे हुई। अबील के माथे पर बहुत बेख्तियार बलों का इजाल भिज गया था। अबील को इसके तासुरात से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ से भागने को पर तोल रही है। वो तो अबील ही इसके सामने फैल कर खड़ा था कि वो अभी तक भाग नहीं पाई थी। आन, रिलैक्स, कुछ नहीं कह रहा। अबील ने इसे तसल्ली देना चाहिए, मगर वो लाल भुभु का चेहरा लिए इसके पहलू से आंखें निकलने लगी जब इतनी ही तेजी से अबील ने इसकी कलाई थाम ली थी। अगर यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं अंदर चला जाता हूँ। अबील ने संजीदगी मगर नरमी से कहा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। वो दरश्तगी से कहती इसे बाला ही बाल बहुत कुछ और बावकार करवाती वहां से जा चुकी थी। अबील के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। वो काफी देर वो सुर्ख लहराता आंचल निगाहों से ओझल होने तक देखे गया।